انکار نہ کرے۔ اس لیے اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ اور دوسرا ان کی تکذیب یعنی ان کو جھٹلانا۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو ایک ناممکن عمل ہے۔ جس طرح دریا کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان کے ساتھ کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی بھیجا اور رہتی دنیا تک نیک مردوں کو صالح بیویاں عطا کی اور پھر نیک و پاک اولاد۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں۔ جانور پیدا کیے اور کھیتیاں اگائیں تاکہ کھا پی سکیں اور لباس تیار کر سکیں۔ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان پیدا کیے، پانی اور ہوا پیدا کیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمیں دیکھنے اور سننے کی نعمت سے نوازا، عقل، صحت اور مال و دولت اور عیال کی نعمتیں دیں، سورج، آسمان، زمین اور دیگر مخلوقات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دماغ اور سمجھ بوجھ سے نوازا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ جا بجا فرمایا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، اسی میں سے کچھ پینے کا اور اسی میں سے کچھ شجرکاری کا ہے، جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں، جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت، زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے زمین پر رنگ برنگے قسم کے مخلوقات تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے موتی نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور یہ کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ نحل۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے شکر گزار بنیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں اور نہ ہی نعمتوں کا انکار کریں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو چلیے اب آپ کو اس مبارک آیت کا وظیفہ بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے پاک صاف ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر کرنا ہے، یعنی باوضو ہو کر کرنا ہے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ اس وظیفے کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کر سکیں، اور وظیفہ کرتے وقت اس آیت کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو ابھی ذکر کیا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور جس مقصد یا حاجت کی نیت سے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صبح و شام کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے اتنا جلدی آپ اپنی مراد پالیں گے۔ جب تک آپ کی حاجت یا مراد پوری نہ ہو وظیفے کو جاری رکھیں۔ آخر میں آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے ایک واقعے پہ بتاتا ہوں۔ ہماری ایک بہن نے بتایا کہ ان کی 3 بچیاں جوان تھیں اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتی تھیں۔ جو بھی کوئی رشتہ آتا یا مناسب نہ ہوتا یا پھر خود ہی انکار کر دیتا۔ اس پریشانی کے عالم میں میری ایک کزن نے بتایا کہ میں آپ کو ایک وظیفے کا لنک سینڈ کروں گی، اور وہ وظیفہ یہی وظیفہ تھا جو آپ نے کافی پہلے بتلایا تھا۔ میں نے اس وظیفے کو صبح و شام شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے تینوں بچیوں کے رشتے اچھی جگہ پر ہو گئے۔ نہ صرف میری پریشانی کو اللہ پاک نے دور فرمایا بلکہ جیسے رشتے میری خواہش تھی اللہ پاک نے ویسے رشتے عطا فرمائے، اور اب تو میں ہر مقصد کے لیے اسی عمل کو کرتی ہوں۔ اللہ پاک مایوس نہیں فرماتا۔
پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ ہے طاقت اس وظیفے کی۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔